ڈفرینٹ بزنس مین یا ڈفرینٹ ایسی وومین جو پروفیشنلز ہوتی ہیں اور ان کی سکن پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, سکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ میری ایک فریش لک آئے تاکہ میں آفس میں جاؤں تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں. تو اس کو کس طرح ہم مینٹین کرتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اب تو بہت سے پروسیجرز آ گئے ہیں جو کہ فائن لائنز رنکلز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہیں. لسٹ آف پروسیجرز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں, اور اس میں جو موسٹ فیوریٹ پروسیجرز ہیں وہ ہیں جس میں بوٹاکس جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے. ٹھیک ہے. بوٹاکس بیسکلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج میں ہی جا کے کروایا جائے. آج کل ینگ جنریشن جو ہے آفٹر 30 وہ اس چیز کے بارے میں دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر فیس کہ کوئی رنکل تو نہیں پڑ گیا یا کچھ, تو وہ اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسکلی یہ کرتا کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں. بوٹاکس بیسکلی ایک سمجھ لیں کہ ایک اٹس اے بوٹیلیڈیم ٹاکسائڈ جو ایک ٹاکسن ہوتا ہے, لیکن ٹاکسن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کا ٹاکسن نہیں ہوتا جو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. جی یہ بڑی منیمل تھراپیوٹک لیول پر سمجھ لیں کہ بڑا اس ڈوز ہوتی ہے جو کہ آپ کے اسکن کے مسلز جو کہ اسٹریس, ٹینشن, ایج, انزائٹی, ان سب چیزوں سے جو آپ کی لائنز رنکلز پڑ جاتے ہیں فیس پر, ان کو وہ کام ڈاؤن کرتا ہے, مسلز کو ریلیکس کر دیتا ہے, اور آپ کی جو رنکلز ہیں یہ ریلیکس ہو کے آپ کا فیس جو ہے وہ یوتھفل نظر آتا ہے. ٹھیک ہو جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم نے دیکھا لوگوں کے نا فور ہیڈ کے اوپر جی سم ٹائم وہ بولتے ہیں, ہنستے ہیں یا چلتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جھریاں نظر آتی ہیں یا اس میں سلوٹیں نظر آتی ہیں. بالکل. تو کیا اس کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ جی بیسکلی یہ ہے ہی جو مین اس کا جو ہے نا ایستھیٹک میں رول. ویسے تو بوٹاکس کا رول ہمارے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میڈیکل میں بھی بہت سے بیماریوں کو کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. مسلس کو جہاں پر مسل سٹریس میں آئیں وہاں پر یہ یوز ہوتے ہیں. لیکن جو ایستھیٹک میں اس کا رول ہے وہ زیادہ بڑا پرومیننٹ ہے اپر پارٹ آف دا فیس پہ. یہ جھریاں جو لائنز پڑی ہوتی ہیں ایسے کر کے, جس کو ہم فراؤن لائنز کہتے ہیں, جو ایسے کریں آتی ہیں, یا پھر یہ جو ادھر 11 بن جاتا ہے ہماری آئیز کے پاس, کرو فیٹ جس کو ہم بولتے ہیں, اگر آنکھوں کو ہم زور سے بند کرتے ہیں تو یہ لائنز بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں. ان کو یہ ریلیکس کرتا ہے اور بڑا اچھا کرتا ہے کہ بالکل سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے, کتنی دیر کے لیے یہ کرتا ہے یا یہ پروسیجر بار بار کرانے پڑتا ہے؟ دیکھیے جو بوٹاکس ہے یہ فار دا ٹائم بینگ فار سم منتھس آپ کے مسلس کو ریلیکس رکھتا ہے. اس میں 4 to 6 months یا 6 to 8 months ڈپینڈ کرتا ہے کتنا وہ پیٹنٹ ہے اور وہ کتنا ہے, اور وہ اس کو ریلیکس مسلس کو رکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے اس کا ریٹچ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس منیمم اور میکسیمم کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے, کوئی ایز سچ اپارٹ فرام سلائٹ ڈسکمفرٹ, ویسے تو ہم جب یہ پروسیجر کرتے ہیں تو ہم اس میں پراپر نمنگ کریم لگاتے ہیں کہ پیشنٹ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ اس کو ایون اتنی فائن نیڈل ہوتی ہے اس کا پرک بھی فیل نہیں ہوتا. اور باقی ان کو ہم سرٹن پریکاشنز بتاتے ہیں پروسیجر کے بعد جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں, ایک آدھے دن کی ہوتی ہے وہ, اور سلائٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ڈسکمفرٹ رہتا ہے ان کو ایک آدھا دن, اور بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرما فل جتنے بھی فلرز ہوتے ہیں آپ کے, اس میں اگر ہم یوتھ لک بنانی ہو کہ ایک چہرہ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کو نوجوان چہرے کی شکل دینی ہے, تو اس میں فلرز کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے فلرز جو ہیں وہ ہمارے باڈی میں کہیں پر بھی لگائیں تو والیوم کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فلرز جو ہیں وہ جسٹ آن دا فیس نہیں یوز ہوتے, آل اوور دا باڈی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک فیس کا تعلق ہے یہ باڈی کو کنٹورنگ میں یوز ہوتے ہیں, آپ کی فیس کو والیوم دیتے ہیں, اسپیشلی کہاں پر, انڈر دا آئیز, آپ کی چیکس کو پرومیننٹ کرتے ہیں, اور آپ کی جو اسمائل لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ کرتے ہیں, اور نیزو لیبیل فولڈ جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں. ویسے تو نیزو لیبیل فولڈ سب کے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے تھوڑے بہت, لیکن ود ایج ود سیگنگ گریوٹی کی وجہ سے ہماری جو یہ چیکس ہیں یہ سیگنگ ہوتی ہے تو یہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. ان کے زیادہ پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی لک جو ہے نا وہ ایلڈرلی نظر آتی ہے, اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ لگتا ہے کہ کانفیڈنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یو لوز کانفیڈنس. تو اس کے لیے یہ بہت اچھے ہیں, اور یہ آپ کو جب ہم لگاتے ہیں یہ فلرز تو آپ کو والیوم آتا ہے, پلمپی آپ کی لک ہوتی ہے, اور بڑے یوتھفل آپ کی لک آتی ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ بھی ہوتا ہے, اس میں امپروومنٹ بھی آ جاتی ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب جو کیمیکل پیلز کا لوگ یوز کرتے ہیں, جی تو کیا یہ آپ کی مردہ سکن جو ہوتی ہے اس کو تر و تازہ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے یا کیا رول ہے؟ دیکھیے کیمیکل پیلز جو ہیں ان کی بھی ایک لسٹ ہے, اور اس میں بھی اس کی انڈیکیشنز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک.
کیمیکل پیلز جو ہیں وہ آپ کی اسکن کو برائٹن بھی کرتے ہیں. کیمیکل پیلز جو ہیں دے آر آلسو یوزڈ فار دا ٹریٹمنٹ آف میلازما. ٹھیک ہے. جن کے چہرے پر چھائیاں ہوتی ہیں یا پگمنٹ اسپاٹس ہوتے ہیں, اس میں ہمارے ڈفرینٹ جو پیل ہیں, ایزیلک ایسڈ ہے, لیکٹک ایسڈ ہے, گلائکولک ایسڈ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں پیل ہے, وہ یوز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی اسکن کو آہستہ آہستہ جو آپ کا پگمنٹیشن ہے اس کو وہ اسکن آپ کی بہتر ہوتی ہے, ریموو ہوتی ہیں اور آپ کی اسکن گلو کرتی ہے. ویسے بھی آپ اسکن کے گلو کے لیے بھی پیلز یوز کرتے ہیں, جس طرح کہ منڈالک ایسڈ ہے, ایزیلک ایسڈ ہے. تو یہ سب پیلز جو ہیں یہ آپ کی اسکن کو ڈیفینیٹلی دے آر ویری ہیلپ فل. اور بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے ایک پراپر مقدار میں وہ پیلز یوز کیے جائیں. اس کو آپ ویسے ہی نہیں یوز کر سکتے کہ جو مرضی لے, یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پیلز یوز کرنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب استھیٹک کے اندر آپ کی پگمنٹیشن اور جو سکارز ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے اس کے بھی بہت سے ٹریٹمنٹس ہیں. سکارز کے ایکنی کے سکارز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ینگ ایج میں, ٹین ایج میں بڑی ایکنی نکلتی ہے جس سے ان کے پٹس بن جاتے ہیں, پسچولرز اور یہ سارا. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. اس میں ہم کاربن فلیکشن لیزر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, PRP بھی یوز کرتے ہیں, اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کس لیول کا سکارز ہیں, وہ اس کو ہم پھر اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹیکل کرتے ہیں. PRP از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری گڈ, اور یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو ایزیلی ایک رینج میں بھی آ جاتی ہے ان کی, اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مائکرو نیڈلنگ جو ہوتی ہے جی, یہ کیا اسکن کو مرمت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکن کو مرمت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مائکرو نیڈلنگ آج کل آل ٹائم فیوریٹ پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. بیسکلی مائکرو نیڈلنگ کیا کرتی ہے, یہ آپ کی اسکن کا جو ڈیڈ لیئرز ہوتی ہیں ان کو آپ کو سمجھ لیں کہ بہت مائنیوٹ نیڈلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے اوپر ہم اس کو کرتے ہیں. مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ ہم اسکن پر اس کو پین کے ساتھ نیڈلنگ کرتے ہیں, اور آپ کی جو لیئر ہوتی ہے اسکن کی وہ سمجھ لیں اس کے اندر ایک ریجنریٹو پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پروسیس آف ریجنریشن مینس کہ نیا ٹیشو بننا شروع ہو جاتا ہے, کولیجن, الاسٹن. تو وہ آپ کی اسکن کو جب آپ ڈفرینٹ سیشنز لیتے ہیں اس کے PRP کے, مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ, پلس اس میں ہم اور سیرمز بھی ایڈ کرتے ہیں, جس طرح کہ وائٹامن C ہے اور بہت سے سیرمز ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں, تو آپ کی اسکن جو ہے وہ نئی اسکن بنانا شروع کر دیتی ہے. پروسیس آف ریجنریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ دس از اے پارٹ آف بیسکلی اے پارٹ آف ریجنریٹو میڈیسن. تو اس میں آپ کی ہی باڈی کے اندر آپ کا ہی ہم سمجھ لیں ایک پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں ریجنریشن کا, جس سے آپ کی اسکن نئی اسکن بننا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ایجنگ کو اور ڈفرینٹ مائنیوٹ سکارز کو اور تھوڑی بہت پگمنٹیشن کو یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل نا لوگ کولیجن کا بڑا استعمال کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے سپلیمنٹس لے کے بھی اسکن کو فریش کیا جا سکتا ہے. تو کیا یہ جو کولیجن آپ کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی کردار ہے؟ جی بالکل ہے. کولیجن جو ہے دے آر سو مینی کولیجن اویلیبل ان دا مارکیٹ, اس کو آپ لے سکتے ہیں, لیکن پھر وہی میں کہوں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور لیں. آپ ویسے ہی اوور دا کاؤنٹر جا کے خرید کے یوز نہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی پراپر ہسٹری از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو کیا کیا ایشوز ہیں, اور کوئی ایشوز ہیں تو نہیں, یا پھر آپ کو کون سی چیز کے لیے اس میں ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے جو ہے وہ مشورہ لینا بہت ضروری ہے. بغیر اس کے مشورے کے آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے.